کے ہیں جی. بہرحال اور بھی بہت سارے لوگ ہیں، ہمارے یونس صاحب ہیں، عبداللہ صاحب ہیں، خلیل بھائی ہیں، سارے میرے ایک سے ایک مطلب چہیتے ہیں، اور میاں صاحب بھی ہیں. بہرحال سب سے پہلے تو میں یہ خوش نصیب ہوں کہ ہمارا ڈپارٹمنٹ، میرا خیال ہے جو ہیلتھ کا ڈپارٹمنٹ ہے، پرائمری اور سیکنڈری، پچھلے دنوں جب 2 مرتبہ چیف منسٹر سے انٹریکشن ہوا تو انہوں نے ماشاءاللہ بڑی تعریفیں کی اور کہا کہ ہمارا جو پرائمری اور سیکنڈری ڈپارٹمنٹ ہے وہ ٹرشری ڈپارٹمنٹ کے مقابلے میں اللہ کا شکر ہے بہت بہتر کام کر رہا ہے. اور یہ میری نہیں بلکہ میری ٹیم کی اور آپ لوگوں کی یہ ساری ایفرٹ تھی کہ انہوں نے اتنی خوبصورت باتیں کی، کیونکہ وہ جہاں بھی جاتے تھے وہاں سے کوئی نہ کوئی مشکلات آتی تھی، لیکن الحمدللہ یہ بڑا اللہ کا کرم ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس قابل کیا. یہاں تمام سی او موجود ہیں. تو ویسے تو راشد صاحب نے اتنا اچھا ارینجمنٹ کی ہوئی ہے سارے معاملات کی، لیکن میں پھر بھی بتانا چاہتا ہوں کہ 10 دن کے اندر آپ تمام سی او ذاتی طور پہ اپنے تمام جو تحصیل ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں یا ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر ہاسپٹل ہیں ان میں وزٹ کریں. اور کیونکہ یہ سی ایم نے مانگی ہیں چیزیں، کیونکہ سی ایم ہمارے بڑے ویژنری ہیں. محسن نقوی صاحب چاہتے ہیں کہ صحت کا معاملات جو ہیں وہ پنجاب میں بہت اچھے ہوں، اور اس کے لیے انہوں نے دن رات ایک کیا ہوا ہے. اور اسی لیے جب ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمارے بھی کوئی مسائل ہیں، آپ نے اتنے پیسے جو ہیں وہ ٹیچنگ اور ٹرشری ہاسپٹل، سہیل صاحب رہ گئے جی، بڑے کام کے بندے ہیں ہمارے سہیل صاحب. تو بہرحال ٹرشری اور ہمارے سیکٹری صاحب بھی ہیں ساؤتھ کے. تو جب ہم نے ان سے کہا کہ جی ہمیں بھی بہت فنڈ دیں، تو انہوں نے کہا اچھا ٹھیک ہے آپ تیاری کریں، کیونکہ ہمارے یہاں کہیں ریویمپنگ کے تو مسئلے کافی حد تک ہو چکے ہیں، کہیں سٹاف کی کمی ہے، کہیں مشینری کی کمی ہے. تو اس میں مہربانی فرما کے جس کے انچارج جو ہمارے راشد صاحب پہلے ہی اس میں میرا خیال ہے کافی کام کر چکے ہیں، اس پہ تو آپ اس کو اور آپ نے کرنا ہے، کیونکہ ہم نے یہ چیف منسٹر کو رپورٹ بنا کے دینی ہے. اور اس پہ ایک ایک مشینری آپ کو کس چیز کی کمی ہے، آپ کا اگر ایکس رے نہیں ہے، آپ کا سی ٹی اسکین نہیں ہے، آپ ایم آر آئی بھی اس میں اگر سمجھتے ہیں، جہاں جہاں کی کمی ہے وہ ذکر کریں، اپنے ڈاکٹرز کا ذکر کریں، آپ کے جو کمی ہے سٹاف کی اس کا ذکر کریں، اپنی جینیٹوریل سروس کا، یعنی کہ جو کچھ بھی ہے نا یہ کوشش کریں. ایک ہفتے میں 10 دن بھی زیادہ ہیں، ایک ہفتے کے اندر زیادہ سی او کر کے راشد صاحب کو بھیج دیں. اور اس کے بعد جو ہے ہم انشاءاللہ تعالیٰ اس کو سارے کو میں خود بھی وزٹ کروں گا. جو آپ بھیجیں گے نا میں اس کو چیک بھی کروں گا، آ کے یہ بھی چیک کریں گے اور میں بھی چیک کروں گا، کیونکہ بات یہ ہے کہ اب سی ایم نے ڈائریکٹ آرڈر دے دیا ہے. ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے کہا کہ یار میں آپ کو فنڈ دینا چاہتا ہوں، میں چیزیں دینا چاہتا ہوں، آپ بتائیں تو صحیح. تو اب ہمارا بھی فرض ہے کہ اس کو خانہ پوری نہیں کرنی. پلیز یہ نہ ہو کہ مطلب پھر زیادتی میرے سے بھی ہو جائے، اس لیے کہ خانہ پوری والی کہانی نہیں ہوگی کہ ویسے ہی بیٹھ کے اپنے آفس میں بیٹھ کے آپ نے ایک مہربانی فرمائے، کیونکہ میرے پاس یہ سی ایم کا آرڈر پڑا ہوا ہے. اس نے مجھے کہا کہ آپ نے ان چیزوں کو خود لک آفٹر کرنا ہے. اور میری خوش نصیبی ہے کہ میرے پاس راشد صاحب نے سارا کام تقریباً مجھے پتہ ہے کام کیا ہوا ہے، اور انہوں نے اتنا سسٹم سیٹ کر دیا ہے کہ اس کو بائی پاس کرنا اتنا آسان نہیں ہے. تو یہ بھی میری خوش نصیبی ہے. لیکن میں بھی آپ سے گزارش کروں گا کہ اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اس پہ میں بھی جاؤں گا، راشد صاحب بھی جائیں گے، ایون علی جان صاحب بھی جائیں گے، اور باقی لوگ بھی جائیں گے، اور ہم اس کو کمپیئر کریں گے. اور پھر اس کے بعد اگر کسی وزٹ پہ کوئی پرابلم نکلی تو سچی بات ہے وہ سی او رسپانسیبل ہوگا، کیونکہ اس کی وجہ یہ کہ ہم تو دینا چاہ رہے ہیں. اس کے بعد وہ کہے گا کہ جناب میرے پاس تو اسٹاف نہیں ہے، میرے پاس یہ فلاں چیز خراب پڑی ہوئی ہے، میری ایکس رے مشین خراب پڑی ہوئی ہے، میری لیبارٹری کا فلاں انسٹرومنٹ خراب پڑا ہوا ہے، میرے یہ مسائل ہیں، میری یہ بلڈنگ جو تھی اس کو یہ مسئلہ تھا. آپ ایک بار ہمیں لکھ کے دے دیں، پھر آپ کے پاس جسٹیفیکیشن ہوگی. جب ہم وزٹ پہ جائیں گے تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نے تو اپنا کام کر دیا. نہ اس پہ نہ چیف منسٹر آپ کو کچھ کہے گا، نہ میں کہنے کی پوزیشن میں ہوں گا، نہ ہمارا ڈپارٹمنٹ آپ کو کہنے کی پوزیشن. لیکن اس کے بعد آپ نے کام اس کے بعد فالو کرنا ہمارا کام ہے. آپ چیزیں دیں گے، پھر میری ذمہ داری ہوگی کہ میں اس کو لیزان کروں سیکٹری ہیلتھ کے ساتھ اور چیف منسٹر کے ساتھ کہ ہم کس طرح ان چیزوں کو جو ہے آگے لے کے چلیں. لیکن خدا کے واسطے آپ اپنا کام صحیح کریں، کیونکہ اس میں میری بھی عزت کی بات ہے، اور میں اپنی عزت کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کرتا. سچی بتا دوں میں آپ کو، میرے لیے ایک ہی چیز ہے عزت. وہ اگر عزت بھی خراب ہو جائے تو پھر فائدہ کیا سی. میں نے خانہ کعبہ میں یہی دعا مانگی تھی آخری وقت، میں کہا اللہ میری عزت کی حفاظت فرمانا. یقین کریں مجھے اگر ایک طرف اربوں روپے رکھے اور میری عزت کا مسئلہ ہو تو میں کہوں گا لعنت بھیجتا ہوں ایسی دولت پہ جو میری عزت کو خراب کر دے. اور اسی لیے اللہ کا شکر ہے آپ نے مجھے 9واں مہینہ شروع ہو گیا ہے. میں شرط لگاتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے کوئی یہ بندہ نہیں کہہ سکتا جتنے لوگ بیٹھے ہیں
کہ میں نے سفارش تو ضرور سنی ہوگی تھوڑی بہت, انسان ہوں, دنیا میں رہتا ہوں, لیکن میرے خضر صاحب گوائیں, جو سارے کام تو خضر صاحب ہی کر رہے ہوتے نا ہمارے بیٹھے تھے. اقبال صاحب کے پاس بھی کبھی کبھی کام بھیجتا ہوں میں, میڈم فاطمہ, یہ سارے گواہ, آپ سارے گواہ ہیں کہ میں نے آج تک کسی شخص کو کھانا کھایا ہو, ثابت کر دے میرا کوئی افسر کہ میں نے اس کے گھر بیٹھ کے کھانا, ایک دو کے علاوہ جن سے میرے ذاتی تعلقات ہیں, وہ کوئی ثابت کر دے میں نے اس کو غلط کام کہا ہے, کوئی ثابت کر دے کہ میں نے اس سے کبھی پیسے کی کوئی بات کی ہے, کوئی ثابت کر دے کہ میں ہوٹل میں جاتا ہوں تو اپنی جیب سے پیسے نہیں دیتا. میری فیملی بھی جاتی ہے, میں آج آپ کو واقعہ سنانے لگا ہوں کہ کمشنر آفس میں میری فیملی گئی, تو اس کے بعد اس نے, یہ بڑی ایک نئی چیز تھی, دو چیزیں میرے لیے بڑی نئی ہوئی جو پچھلے منسٹر کرتے رہے ہیں. تو میں کمشنر آفس میں میری فیملی مری میں ٹھہری, تو میں اس کے بعد ایک جو ہے نا عدد وہ کمشنر کے پاس مل گیا, تو کمشنر نے کہا کہ وہاں نام میں بھی لے گیا ہوں, خیر غلط, کسی فلاں افسر کو کہو کہ یہ اس کی پیمنٹ کر دے. اس نے مجھے کہا, میں نے یار بھائی میں یہ والا کام نہیں کرتا. اور پھر میں نے کیا کیا کہ میں نے وہ ایزی پیسہ سے پیسے پیمنٹ کروا کے 16,500 روپے اس کی چٹ بھی سنبھال کے رکھی, کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ کمشنر آفس میں ٹھہرا تھا, اس نے پیسے جو ہے نا کمشنر یہاں کے پنجاب ہاؤس کے کھائے تھے. بات یہ نہیں ہے, بڑی محتاط. میں ایک دن وزٹ پہ گیا تو میرا ایک بندہ کسی جگہ پہ کہنے لگا, آیا آپ کو پی سی میں کھانا کھلاتے ہیں. میں نے کہا تیری تنخواہ کتنی ہے؟ اب وہ 14 گریڈ کا بندہ, تو اس کی تنخواہ کتنی ہوگی؟ میں نے کہا یار تو کہاں سے کھلائے گا, مجھے پتا ہے تو یہ جو دوائیاں ہیں نا, یہ جو ڈرگ کیمسٹ صاحب ہیں ان سے جا کے کہے گا اور پیسے لے گا, اور اس کے بعد میرے نام پہ جو کچھ ہوگا. میں نے کہا I'm sorry, میں تمہارا کھانا, حالانکہ تیار رکھا ہوا تھا کھانا, چلے میں ذکر کر دیتا ہوں, وہ بھی مری گا. میں کہا I'm sorry, میں کسی بھول پہ کھانا نہیں کھاؤں گا. بات یہ کہ اپنی چیزوں کو ہمیشہ اپنے سے شروع کرنا چاہیے. تو جب آپ کو منسٹر ایسا ملا ہو, آپ کو سیکٹری ایسا ملا ہو, آپ کو ٹیم ایسی ملی ہو, پھر ہمیں, اچھا دیکھیں, ہمیں اللہ کا شکر ہے کہیں پیسے کی بھی ضرورت نہیں ہے. یہ واحد منسٹری ہے جو کہتی ہے کام بتاؤ. ہیلتھ کونسل میں دیکھتا ہوں تو پریشان ہو جاتا ہوں کہ اتنا بجٹ پڑا ہوا ہے, اس کے باوجود بھی مسائل ہوں تو ہماری زیادتی ہوگی. بہرحال یہ ایک ہفتے کے اندر آج دیکھیں نا, ہماری اصول دیکھیں کہ ہم نے اپنے ڈی ڈی ایچ او کو نہیں بلایا پنڈی سے, کیونکہ آج پولیو کی ہماری ایک پرابلم آئی تھی. ہم نے اپنے ڈپٹی ڈی ایچ او دونوں کو کہا کہ آج آپ نے پنڈی میں بیٹھ کے پولیو کا کام کرنا ہے. تو کوشش کریں کہ بازو بن کے کریں. مثال کے طور پہ دیکھیں, نیت بنا لیں عبادت کی. میں ابھی یاد آیا تو مجھے فون آیا پنڈی سے کہ جی وہ لال احمر کا جو ہاسپٹل ہے ہمارا, وہ پنڈی میڈیکل کالج لینا چاہتا ہے. میں نے کہا دے دو, کیونکہ ہم ریویمپنگ پہ جا رہے ہیں. اب اس نے کہا جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ میں کہا یار میں یہ نہیں کر رہا, اگر وہ ہاسپٹل بن گیا اور اس میں مریضوں کا علاج ہوا تو یہ میری آخرت میں مرنے کے بعد میرے کام آئے گا. میں اس پہ کیوں سانپ بن کے بیٹھ جاؤں کہ جی نہیں ہمارا پرائمری سیکنڈری کا یہ ادارہ ہے, ہم نہیں دیتے, کو میرے والد صاحب کی جگہ تو نہیں ہے نا. لیکن اگر اس درمیان ہم یہ کر گئے, اور یہ دیکھیں کتنا بڑا کریڈٹ تھا میرے چیف منسٹر کا کہ الحمدللہ میرے کہنے سے وہ پنڈی میں انہوں نے کیبنٹ میٹنگ رکھوائی. وہ انفارچونیٹلی اس دن بیمار ہو گئے, ورنہ بی بی ایچ, ہولی فیملی اور ایک سڑک کا افتتاح ہم نے رکھا تھا, اور بھی بہت سارے ہم نے ان سے فائدے اٹھانے تھے. لیکن آپ یہ دیکھیں جب چیف منسٹر ہم سے اتنا پیار کرتا ہو, اور آپ کا منسٹر بھی ایسا ہو, آپ کا سیکٹری اور سارا اسٹاف جو ہے اچھا ہو, آپ لوگ خود بھی اچھے ہیں زیادہ تر. میں داد دیتا ہوں اپنے سیکٹری کو جس نے آپ سی او کو سلیکٹ کیا. یقین کریں میں جب جاتا ہوں, جس ادارے جگہ پہ جاتا ہوں نا, میں نے پہلے بھی ہیلتھ ڈپارٹمنٹ دیکھے, لیکن اب جب میں اپنے ڈسٹرکٹ ہیلتھ ایڈمنسٹریشن اور سی او کو دیکھتا ہوں مجھے خوشی ہوتی ہے, پتہ چلتا ہے انہیں کام آتا ہے. پر اٹ از بیکاز آف لیڈرشپ. اینڈ لیڈرشپ کون ہے؟ میں نہیں ہوں. لیڈرشپ ہے علی جان صاحب. میں سچی بات ہے, حالانکہ وہ یہاں نہیں ہے نا, میں سامنے تو نہیں کہہ رہا ہوں کہ خوش کرنے کے لیے, لیکن